السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا زاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام KNI۔ آج ہم موجود ہیں لاہور کے فاؤنٹین ہاؤس میں۔ فاؤنٹین ہاؤس نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا میں ذہنی امراض کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کا عملہ قابل، مستعد اور انسانیت دوست جذبے سے سرشار ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید عمران صاحب، جو کہ اس ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں اور عرصے 18 سال سے اس ہاسپٹل کے لیے اپنی زندگی انہوں نے وقف کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے ڈپریشن کے اوپر، فاؤنٹین ہاؤس کے بارے میں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ فاؤنٹین ہاؤس کتنے عرصے سے یہاں پر اس کا وجود آیا ہوا ہے اور کتنے پیشنٹ کو یہ ریلیف دے چکا ہے۔ ڈپریشن کے بارے میں جو ہے ہمارا جو معاشرہ ایک تیزی سے ڈپریشن بڑھ رہا ہے، منشیات بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے کوہر نور نیوز کو ٹائم دیا فاؤنٹین ہاؤس کے بارے میں، اور اس کے اوپر سر روشنی ڈالیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار، اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ۔ ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور آپ نے جو بات کی بہت اچھی بات کی کہ فاؤنٹین ہاؤس جو ہے وہ اس وقت دنیا کے چند ایسے بڑے اداروں میں سے، اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ساؤتھ ایشیا کے ایسے اداروں میں شامل ہے کہ جو بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے، اور اس کے اسٹینڈرڈس کو انٹرنیشنلی طور پہ ہم میٹ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے اور ریہیبلیٹیشن کے۔ تو ایک ایسا ادارہ کہ جو جس میں بینگ پاکستانی، بینگ مسلمان، ہم اس کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ اچھا، بنیادی طور پہ فاؤنٹین ہاؤس جو ہے وہ سائیکیٹری یعنی ذہنی امراض میں مبتلا لوگوں کی علاج معالجے کے لیے اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت 330 سے زیادہ فاؤنٹین ہاؤسز موجود ہیں، لیکن پاکستان کا فاؤنٹین ہاؤس جو ہے نا وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ میں نے پہلا فاؤنٹین ہاؤس جو تھا نیو یارک میں، اس کے بعد یہ بنا لاہور والا، اور اس میں اور باقی دنیا کے جو فاؤنٹین ہاؤسز ہیں اس میں بڑا ایک میجر فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے گورنمنٹ فنڈڈ ہیں، اور یہ جو ہیں وہ پوری پاکستانیوں کی مدد سے چلنے والا ادارہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور دوسرا، یہ تیزی سے گرو کرنے والا فاؤنٹین ہاؤس ہے۔ اس کی 3 برانچز ہیں اس وقت، ایک سرگودا میں ہے اور ایک فاروق آباد میں، اور ہمارے چیئرمین جو اب ہمارے چیئرمین ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب۔ تو وہ ان کا ایک ویژن ہے، اور ویژن یہ ہے کہ انیشیلی طور پہ ہر پنجاب کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک فاؤنٹین ہاؤس ہونا چاہیے، جس طرح سے تیزی سے سائیکیٹری کے امراض پھیلتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر پورے پاکستان کے مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں، اور اس کے لیے مسلسل جدوجہد جاری ہے۔ ابھی یہ 3 برانچز ہیں، اس کے علاوہ ہم فیصل آباد میں بہت جلد جو ہے وہ کنسٹرکشن شروع کر رہے ہیں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں 4 ایکڑ زمین دی ہے فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کے اندر، جہاں پہ ہم فاؤنٹین ہاؤس شروع کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ملتان میں انشاءاللہ جو ہے فاؤنٹین ہاؤس بنانے کا پروگرام ہے، اور ساتھ ساتھ آگے جیسے جیسے اس طرح کے کاموں کے لیے ہمیں سہولتیں ملتی جائیں گی اور سپورٹ ملتی جائے گی، ہم اس کام کو جاری رکھیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ یہاں پر جو لاہور کا فاؤنٹین ہاؤس ہے، ایک اپنی مثال آپ ہے، جو آپ کا جو یہاں پر جو ہے اپنا جو یہاں پر اپنا ورکرز ہیں، جو آپ کی ساتھی ہیں ڈاکٹر صاحب، بڑے خدمت کے جذبے سے کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر بتائیے کہ کتنے شعبے ہیں، اور دوسرا سوال سر، آپ نے کہا تیزی سے گرو کرتا ہوا، سر اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، بات تو میں نے تیزی سے گرو فاؤنٹین ہاؤس کے حوالے سے کی تھی، لیکن یہ بات کوئی زیادہ اچھی تو ہے نہیں کہ نفسیاتی امراض بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی بیماری اگر بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور وہ خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نفسیاتی بیماری پوری دنیا میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس میں ابھی ریسنٹ پاس میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، انٹرنیشنل کانفرنس، جس میں فاؤنٹین ہاؤس میں بھی اس کا کچھ حصہ تھا موجود۔ تو WPA کے پریزیڈنٹ ہیں، ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر افضل جاوید صاحب ہمارے بورڈ کے ممبر بھی ہیں، اور وہ واحد پاکستانی ہیں جو WPA کے پریزیڈنٹ ہیں۔ انہوں نے یہ یہاں پہ کانفرنس میں ہی انہوں نے بتایا تھا، بڑی آتھینٹک بات ہے، کہ پوری دنیا میں تقریباً کوئی 25% لوگ، یعنی فار ایگزامپل اگر پوری دنیا کی آبادی 8 ارب ہے تو 2 ارب کے قریب لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے مینٹل ہیلتھ ایشوز میں مبتلا ہے۔
تو اگر آپ اس کو پاکستان کے حوالے سے دیکھ لیں تو پاکستان میں تو بہت تیزی سے یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں خود بتایا کہ ڈپریشن ہے اور ڈرگ ایڈکشن ہے اور اس طرح کی دوسری بیماریاں جو ہے نا وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. تو 25% تو ہیں ہی ہیں. اب 25% اگر پاکستان کی آبادی 23 کروڑ ہے تو کوئی 6-7 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح سے انوالو ہیں سائیکیٹری کے امراض میں, اور کوئی نہ کوئی ان کا ریلیشن ضرور موجود ہے اس بیماری سے. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی تعداد آپ بتا رہے ہیں, مور دین تقریباً 30% بنتی ہے 7 سے 8 کروڑ پی کی. جی ہاں 25% تو ہے ہی ہیں. اور لیکن یہ امریکہ میں بھی ہیں اور یہ سعودی عرب میں بھی ہیں اور یہ انگلینڈ میں بھی ہیں. تو پھر تو پاکستان میں تو میرے خیال سے زیادہ ہی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پراپر ڈیٹا نہیں موجود, دوسرے نمبر پہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. فائنینشیل ایشوز آپ کے سامنے ہیں, اور اویئرنیس بھی. ایک اور جو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سائیکیٹری کے امراض میں زیادہ ہونا اور اس کے اندر پرابلم کا بڑھ جانا, وہ ہمارے رویہ ہے من حیث القوم صحت کے بارے میں. صحت ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ پرائرٹی نہیں. میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں 7 سے 8 کروڑ تقریباً جو افراد ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ذہنی امراض کا شکار ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس میں بتایا ہمارے رویے شامل ہے, ہمارے حالات شامل ہے. معاشی بحران جب آیا پاکستان میں, معاشی مشکلات ہیں, اور جو ہمارا کووڈ کے بعد جو لوگوں کے روزگار ختم ہوئے تھے اس میں بھی بڑا اثر ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب کے سے جو ہے اس کے اوپر ہم بات ہیں, 7 سے 8 کروڑ ایک بہت بڑی تعداد ہے. جی من حیث القوم ہمارا رویہ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ صحت کی طرف کوئی زیادہ اس کی پرائرٹی نہیں ہے, اور اس میں ہم صحت کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنے جسمانی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں, ذہنی صحت کے بارے میں تو ہم ذکر بھی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اس بات میں اس کو پریشانی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں کوئی ذہنی پریشانی ہے تو لوگ ہمیں پاگل کہیں گے, اور اگر ہم پاگل کہیں گے تو ہم بدنام ہو جائیں گے, اور بدنام ہو جائیں گے تو پھر ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا. تو پھر وہ علاج کی طرف بھی نہیں آتے اور پھر وہ جعلی بابوں کے پاس جاتے ہیں, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, ہم نے بھائی پچھلے سال جو ہے نا کوئی 44,000 سے زیادہ پیشنٹ اپنی او پی ڈیز میں چیک کیے تھے. تو ہم نے ایک ریسرچ کی کہ بھائی ہمارے پاس آنے سے پہلے جو ہے وہ یہ پیشنٹ جو ہیں وہ کتنے جعلی بابوں کے پاس ہو کے آتے ہیں. تو تقریباً کوئی 6-7-8 اس طرح سے بابوں کے پاس وہ ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو کافی کیس جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے, یا پھر ٹریٹمنٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کا احسان ہے کیونکہ اب بڑی لیٹسٹ قسم کی دوائیں اور ٹریٹمنٹ اور اس طرح کی ریہیبلیٹیشن پروسیسز موجود ہیں, جس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ تھوڑی سی آسان ہو گئی ہے پہلے کے مقابلے میں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے جیسے کینسر ہے, ہارٹ اٹیک ہے, ہائپرٹینسو ہے, ذہنی امراض بھی ایک بیماری ہے, اور شرم کیے بغیر ہمیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے, نہ کہ وہمات کی صورت میں ہمیں بابوں کے پاس جانا چاہیے. جی بالکل, بہت اچھی بات آپ نے خود کہہ دی. جو بات میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں اور آپ کے ٹی وی کی توسط سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جیسے دل کی بیماری اسی شخص کو ہو سکتی ہے جس کے بعد دل ہو, آنکھوں کی بیماری بھی اسی شخص کو ہو سکتی ہے جس کو آنکھیں ہوں, اگر آنکھیں نہ ہوں تو آنکھوں کی بیماری نہیں ہوگی. تو دماغ کی بیماری بھی اسی شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے بعد دماغ ہو. تو اب یہ ٹی وی پروگرام جتنے لوگ آپ کے دیکھ رہے ہیں یہ ڈیسائیڈ کر لیں آج کہ ان کے پاس اگر دماغ نہیں ہے تو پھر تو دماغ کی بیماری نہیں ہو. یہ میرا کیمرہ میں جو محیط ہے, ڈاکٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں دوبارہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب یہ جو الفاظ ہیں یہ ہماری قوم کے لیے بتایا جائے کہ یہ ایک بیماری ہے, اس سے آپ گھبرائیں نہ, کیونکہ اگر آپ اس کا علاج کروائیں گے تو یہ علاج کے ساتھ ٹھیک بھی ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب پلیز یہ آپ سے ریکویسٹ. جی میں اس کو بار بار کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ میسج پراپرلی کنوے ہو جائے کہ دماغ کی بیماری سے وہ شخص کو ہو سکتی ہے جس کے بعد دماغ ہو, تو یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. تو ایک ریکویسٹ تو یہ ہے. دوسری ریکویسٹ ہے کہ جب یہ سمجھ لیں کہ یہ ہو سکتی ہے تو پھر کسی اور کو پاگل نہ کہیں کہ اتنے چانسز آپ کو بھی ہیں. تیسری چیز, اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں, آپ کے محلے میں, آپ کے جاننے والوں میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے شہر میں کسی شخص کو آپ لگتا ہے کہ اس کو کوئی سائیکیٹری کی یا ذہنی بیماری ہو گئی ہے, تو خدا کے واسطے جعلی بابوں کے پاس نہ بھیجیں, ان کو ڈاکٹر کے پاس بھیجیں. یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر گھر میں یا ہمارے کسی جاننے والوں میں کوئی سائیکیٹری کا مرض ہو جاتا ہے اور ہم اس کو چھپاتے ہیں اور نتیجتاً وہ کیس بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں, تو اس کا افیکٹ جو ہے نا پورا گھرانے کو, پورے علاقے کو, محلے کو تباہ کر دیتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی یہ دیتا ہوں کہ اگر کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو کوئی ذہنی بیماری ہے اور ہمارے پاس المیہ یہ ہے کہ جو
کام نہیں کرتا، جو جھوٹ بولتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، یا جو جس کا کوئی آئی کیو کم ہے، جو کامچور ہے، اس کی ہم شادی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شادی جو ہے نا وہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو جب شادی ہوتی ہے تو وہ دوسرا گھر بھی افیکٹ ہوتا ہے اور یہ خود بھی افیکٹ ہوتے ہیں، اور نتیجتاً وہ شادی کولیپس ہوتی ہے۔ اور اگر یہی چیز اگر ہم انیشیلی طور پہ دیکھ کے اس کا علاج کرا لیں تو پھر یہ مسائل جو ہے نا وہ کم ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر کوئی بھی ذہنی پریشانی یا بیماری ہو جاتی ہے تو ایک تو پراپر ڈاکٹر موجود ہیں، اور اس میں جلدی کرنے سے پہلے کہ شادی وغیرہ کے جو ہے نا وہ اس میں ذرا احتیاط کریں، کیونکہ آپ کا خود تو ایک گھر اس میں پریشان ہے لیکن دوسرے گھر کو بھی پریشان نہ کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈپریشن کے حوالے سے بھی کہ بتایا مرض جو ہے نا تیزی سے بڑھا اور ہمیں اس کو ایک ایز اے بیماری کنسیڈر کرنا ہوگا۔ دوسری چیز ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ڈرگس کا استعمال معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بہت زبردست کویشچن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ٹی وی کے پروگرام کے توسط سے میں ایک بات ضرور اس معاشرے کو بتانا چاہتا ہوں، سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم دن بھر ٹی وی پہ بیٹھ کے کرپشن، ایک دوسرے کو برا کہنا، ملک کے تباہ ہونے کی کہانیاں سنانا، یہ ہر وقت ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ڈیٹیوریٹ کرنے میں اگر کوئی مین کازز ہیں تو ایک کاز جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن بھی ہے، اور ڈرگ ایڈکشن کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک اور بھی المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ نشہ پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی اس طرح کی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں کہ نشہ بنایا جائے اور نشہ بیچا جائے۔ یہاں تو ٹریفک ہوتا ہے، یہاں سے گزرتا ہے اور دوسرے ملکوں میں جاتا ہے۔ اس کا افیکٹ ایسا برا پاکستان پہ آیا کہ تقریباً کوئی 1 کروڑ سے زیادہ ینگ بچے، اچھا ینگ بچے، پاکستان ایک تو ایسا ملک ہے کہ بینگ اے پاکستانی ہم اس بات پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ینگ قوم ہیں، جوان قوم ہے۔ یہاں پہ 15 سال سے 55 سال تک کے لوگ زیادہ رہتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے حوالے سے آپ بہت سے ملکوں کو دیکھیں کہ وہاں کی پاپولیشن جو ہے نا وہ بوڑھی پاپولیشن زیادہ ہے، یہاں پہ جوان لوگ زیادہ ہیں۔ لیکن جوان لوگوں کا ایک المیہ یہ بھی ہو گیا کہ ان کو ایک ایسی بیماری کی لت لگ گئی ہے، جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، پہلے بھی آپ ڈسکس کرتے رہے، اور آپ اس کے لیے پریشان ہیں۔ نیچرلی میں بہت زیادہ اس بات میں پریشان ہوں کہ یہ بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں یہ تبدیلی جو ہے نا آ رہی ہے، اور نشہ پہلے کراچی کی سڑکوں پہ لوگ نشہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اب لاہور کی سڑکوں پہ، لاہور میں تو بہت بری صورتحال ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق آپ نے جیسے بتایا کہ 78% میل، 22% فیمیل تک انوالو ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے جو فیملیاں ہیں ڈاکٹر صاحب وہ بڑا ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو آپ کو اس بیماری کی خوفناک نتائج کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، خوفناک نتائج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر کسی گھر میں ایک بچہ جو ہے وہ نشہ کرتا ہے اور وہ جوان لڑکا ہے، ایک تو وہ کام نہیں کرتا، دوسرا وہ پیسے اس کو چاہیے نشہ کرنے کے لیے جو کئی ہزار یا کئی لاکھ مہینے کا یا سال کا اس کو چاہیے، ایک تو وہ برڈن ہے۔ دوسرا، اس کی وجہ سے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے گھر میں جو اس کے والدین ہیں، ماں گھر میں کام کئی صحیح کر سکتی ہوگی، یا باپ اپنے آفس میں جا کے پراپر کام کرتا ہوگا؟ وہ بالکل ایسا نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کے بہن بھائی، جو اس کے رشتہ دار، کہیں اگر بیٹی کی شادی ہو جائے، اس کی بہن کی شادی ہو جائے، وہ وہاں پہ تانے تشنے، وہ مینٹل ایلنس کا شکار، بھائی بہن چھوٹے بڑے کہیں کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ اپنے ان کا دل وہاں پہ نہیں لگتا، ہر وقت ان کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ ہمارا بھائی پتہ نہیں کہاں نشہ کر رہا ہے، کیا چوری کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو اگر ایک گھر میں کوئی 6-7 لوگ رہتے ہیں اور اس میں سے ایک بچہ نشہ کرتا ہے تو وہ 6-7 لوگ بھی پراپر کام نہیں کرتے۔ تو آپ اس ملک کو ملٹیپلائی کر لیں، اس بات کو سمپل سادہ طریقہ ہے کہ 1 کروڑ کو 7 سے ملٹیپلائی کریں تو 7 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ ایک بیماری کی وجہ سے افیکٹڈ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو بات کہی تھی کہ 7 کروڑ لوگ تقریباً پاکستان میں ڈپریشن کا شکار ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی باتوں سے اس کو پروو بھی کیا ہے۔ ایڈکشن کا استعمال روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹی وی پر بیٹھ کے ہم لوگ کرپشن کو، جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں غیر ضروری معاملات، ان کو تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان کی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، جو آنے والی نسل کو ختم کر رہا ہے، UN کی رپورٹ کے مطابق جو پاکستان میں ڈرگس کا استعمال ہے تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس کو کس طریقے سے اجاگر کیا جائے اور یہ جو ہے ہمارے معاشرے کو میں کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ایک بہت بڑا، کیونکہ دیکھیں نا یہ مسئلہ جو ہے ہماری پوری قوم کا مسئلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ سب سے پہلے تو ہم گھر سے شروع کریں کہ گھر بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔
اگر آپ اپنے گھر کے اندر حرام حلال کے کانسیپٹ کو اجاگر کریں اور اپنے گھر میں ماحول کو جو ہے نا وہ پازیٹیو رکھیں، ایک چھوٹا سا مسلمان گھرانہ ہو جہاں پہ جھوٹ نہ بولا جاتا ہو، جہاں پہ ماں باپ کی عزت کی جاتی ہو، تو بچہ وہی چیز دیکھتا ہے. دوسرا، جہاں پہ خود نشہ کیا جاتا ہو، جیسے فار ایگزامپل ہم سگریٹ کو نشہ نہیں کہتے، اگر باپ خود نشہ کرتا ہے تو بچے کو وہ کیسے منع کر سکتا ہے. آپ کو میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دے دوں پاکستان کے سینیریو میں، کہ جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں فاؤنٹین ہاؤس، یہ پورے دنیا میں سائیکیٹری کا ایسا ہاسپٹل ہے کہ جہاں پہ کوئی شخص سگریٹ نہیں پی سکتا. یہاں پہ کوئی اسٹاف، ہم اس جاب کو جاب ہی نہیں دیتے جو سگریٹ پیتا ہے. ہم یہاں کسی اسٹاف کو، کسی وزٹر کو، کسی مریض کو بالکل الاؤ نہیں کرتے کہ وہ سگریٹ پیے. اور یہ ہماری تینوں سینٹرز اور ہمارے تینوں اسکولز جو اسپیشل بچوں کے، وہاں پہ امپلیمنٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم کالی بوتل جس کو ہم پیپسی اور کوک کو، اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کوئی ٹھیک چیز نہیں، اس کی عادتیں پڑتی ہیں. تو یہ بھی ہمارے کہیں پہ اویلیبل نہیں ہے، اور نہ ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ہم بالکل اپنے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ کوک اور پیپسی کا استعمال بالکل نہ کریں. تو یہ ایک مثال ہے. تو اب آپ کا جو کویشچن ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں کہ جو آپ اس میں ہیلپ کر سکیں اور اس کو ہیلپ کرنے کے بعد اس کو آپ بہتر کر سکیں، تو دیکھیے 2 لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے کسی بھی شخص کی تربیت میں. ایک تو علماء کرام اور دوسرا اساتذہ کرام، کہ جو بچہ اسکولز میں جاتا ہے، تو مدرسوں میں جاتا ہے، یا کوئی کسی مسجد میں کسی جگہ پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیم اور دوسری تعلیم لیتا ہے، حدیث کی تعلیم. ان دونوں کا بہت بڑا کردار ہے، اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ماں کی گود سے کہانی شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسکول، اور پھر کالجز اور یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مدارس کا بڑا رول ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو جتنے اساتذہ کرام اور علماء کرام یہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور میں کوہ نور ٹی وی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ اس طرح کی بات انہوں نے پوچھی ہے، اگر تو وہ اپنے اداروں میں نشے کی بیماریوں کے بارے میں، پہلی بات تو ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس کو بیماری سمجھیں گے تو پھر ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں گے، اس کے بارے میں بتائیں اور اویئرنیس دینا شروع کریں کہ، اور یہ اپنے لیول پہ ہوگا، ہر بندے کو خود کرنا پڑے گا تو ملک بچے گا. یہ کسی اداروں کی سے، کسی ایجنسیز کے تھرو، یا کسی قسم کا کسی بہت بڑا ایک آپریشن کے تھرو نہیں ہوگا. یہ ہر بندے کا اپنا رول ہوگا، اور جو شخص جہاں بیٹھا ہے، جس پوزیشن میں بیٹھا ہے، خاص طور پہ ریکویسٹ میری وہی ہے کہ جو اساتذہ یعنی ٹیچرز اور علماء کرام جو ریلیجیس ٹیچرز ہیں، ان کا رول جو ہے بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ہمارے معاشرے میں علماء کرام، ہمارے مدارس اور جو ہمارے سکولز ہیں، ان کا بہت بڑا اس میں کردار ہوگا. ڈاکٹر صاحب سے مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، ویلکم بیک. جیسے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ہمارے اسکول، اساتذہ، جو ہمارے مدارس ہیں، علماء کرام، ان کا بہت بڑا اس میں کردار ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بات کر سکتے ہیں کہ فیملی کاؤنسلنگ کس طرح ہو سکتی ہے، اور ہمارے اسکول اور کالجز جو آنے والی نسلیں ہیں، اس بیماری سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نرسری ہے وہ گھر ہے. تو میری ریکویسٹ تو یہ ہے کہ جو والدین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ ایک لسٹ بنائیں، اور جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کے اندر ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بچہ جھوٹ نہ بولے، بچہ سچ بولے، بچہ نیکی کے کام کرے، بچہ حرام حلال میں فرق کو سمجھے، بچہ جو ہے وہ محنتی ہو، اس کی رشتہ داریاں اچھی ہوں، اس کی دوستیاں اچھی ہوں. تو یہ سارے کام وہ خود کرنا شروع کر دیں. فیملی کو کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ہمارے والدین، ڈاکٹر صاحب بات بہت اچھی ہے آپ نے، اور یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں گے، سچ بولیں گے، تو شاید آپ کے بچوں کو بھی سچ بولنے کی عادت پڑے گی. تو یہ ناظرین سن لیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا بڑی امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ پہلے آپ خود سچ بولیں اپنے بچوں کے. آپ کے جو بچے ہیں نا، وہ خود بخود سچ بولنا سٹارٹ ہو جائیں گے. گھر میں جو والدین ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال کریں. گھر میں جو والدین ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. گھر میں بہت اچھی باتیں. گھر میں جو والدین ہیں، ان کو کام یہ ہے کہ وہ اپنے ایسے رشتہ داروں سے جن کے ساتھ قطع تعلق کر دیا ہے، ان کے ساتھ دوبارہ جڑیں، پڑوسیوں کا احساس کریں. گھر میں اگر کوئی کام کرتا ہے، غریب لوگ ہیں، آس پڑوس میں کوئی غریب ہیں، یا خود غریب تو خیر میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن جن کی آمدنی تھوڑی سی کم ہے اور اس طرح سے، ان کا ڈبل خیال کریں. تو یہ ساری چیزیں بچے جو ہے نا وہ نوٹ کرتے ہیں. پھر کسی قسم کا کوئی نشہ
گھر میں نہ کریں. اچھا ایک نشہ آج کل جو ہے نا وہ گھر گھر اور گھر گھر کی ضرورت پڑ گئی ہے, اور وہ نشہ ہے موبائل فون کا نشہ. ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کر دی, کیمیکل اور نان کیمیکل میں یہ استعمال. جی نان کیمیکل ایڈکشن جیسے سب سے بڑی جو ہے وہ موبائل فون کی ایڈکشن ہے. تو بھائی اگر مائیں پہلے جو ہے وہ کھانسی کا شربت پلا کے بچوں کو سلاتی تھیں اپنے 6 مہینے اور سال بھر کے 2 سال کے بچوں کو, اب وہ بہت آسانی سے جو ہے نا وہ موبائل فون ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں اور اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. پھر بعد میں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی اس کو تو بڑی عادت پڑ گئی ہے موبائل فون کی, اور دن بھر وہ خود موبائل فون پہ دن رات جو ہے وہ اس کو ایک فضول قسم کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو پھر کیسے آپ اس کو منع کر سکتے ہیں؟ تو بھائی یو ہیو ٹو چینج یور سیلف, آپ کو خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, تو پھر یہ مثال بنے گی. میں نے آپ کو فاؤنٹین ہاؤس کی مثال دے دی کہ اگر ہمارے بڑے اور ہم خود سب لوگ جو یہاں پہ سینئرز موجود ہیں وہ اگر سگریٹ پیتے ہوتے تو ہم کسی کو نہیں منع کر سکتے. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی بیماری, خاص طور پر ڈرگ ایڈکشن یا سائیکیٹری کی بیماری, بہت آسانی سے اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے, بہت آسانی سے اس کو ریہیبلیٹیشن ہو سکتی ہے, اور وہ معاشرے میں فعال کردار ادا کر سکتا ہے اگر 3 لوگ اس میں مل جائیں. اور 3 لوگ, اس کو میں ایک ٹرائنگل کہتا ہوں ہمیشہ, اور وہ کسی بھی بیماری کے حوالے سے موجود ہے اس بات میں. اور وہ ٹرائنگل یہ کہ ایک طرف وہ پروفیشنل جن کا یہ کام ہے, اور جعلی بابوں کا یہ کام نہیں ہے ٹریٹمنٹ کرنا کہ جن آ گیا ہے اور نظر لگ گئی ہے اور تعویذ ہو گیا. سر جعلی بابوں کا بھی تو کاروبار چل رہا ہے نا, وہ تو بڑا عروج پر کاروبار چل رہا ہے. جی سر وہ کاروبار صرف اس لیے چل رہا ہے نا کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, نہیں جائیں گے کاروبار ختم. ڈاکٹر دم درود آپ پر بھی نہ ہو جائے, ماشاء اللہ آپ بھی سید ہیں, اور جو ایک سیدوں کا ہوتا ہے ایک دم درود کے حوالے سے بھی بہت بڑا مقام ہوتا ہے. آپ تو ڈسکریج کر رہے ہیں. جی نہیں بالکل, دم درود میرے لیے جو ہے نا وہ سب سے بڑا پیر جو ہے نا اپنے والدین ہیں. ہاں میرے لیے سب سے بڑا پیر والدین ہے. میرے لیے پیر جو ہے نا وہ ڈاکٹر امجد ثاقب ہے, میرے استاد پروفیسر ہارون رشید چودھری ہے, کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے ہیں. اور امجد ثاقب صاحب آپ کے سامنے ہیں, مواقعات کے موضوع پہ انہوں نے کام کیا, اور آج اللہ تعالیٰ نے کو جتنی عزت دی. اسی طرح سے میرے باس جن کی وجہ سے میں لاہور میں ہوں, ان کا نام پروفیسر ہارون رشید, اب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو ایسے یہ اللہ کے نزدیک ولی اللہ, یہ وہ لوگ پیر ہیں. تو یہ پیر تو رہنما کا مقصد رہنما ہوتا ہے نا. میرے استاد جنہوں نے مجھے تعلیم دی, اور میں بہت سارے ایسے استاد, اور آج بھی ان کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, وہ میرے پیر ہیں. تو کسی پیر کے, اور سب سے بڑا پیر تو گھر میں والدین ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقے سے جادو ٹونے سے جو ہے بچانے کے طریقے 4 کل بتائے ہوئے ہیں, آیت الکرسی بتائی ہوئی, خود پڑھیں. اور اگر ہاں کوئی بہت اچھا آدمی ہے, نیک آدمی ہے, اس کی باتوں میں بڑی جان ہے, اور وہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے چیزوں پہ خود عمل کرتا ہے, تو ضرور بیٹھیں. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر آپ کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ میرے سامنے اکثر اوقات جو لوگ ہیں ان کے اوپر دیکھنے میں آیا, اکثر جو ہے نا انویسٹیگیٹو سٹوریاں بھی ہوئی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہاں پر پیر اور بابوں کے ساتھ بہت زیادہ رش تھا. جی کامن بیماریوں بتاتے ہیں, جی دل نہیں لگتا ہے, پریشانیاں گھر میں. ڈاکٹر صاحب یہ آئی تھنک کہ جیسے آپ نے بتایا کہ مور دین 50% گھروں میں پرابلم ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ جو 4 کل ہیں اور جو ہمارے والدین ہیں یہ نیک ہستی کی دعائیں کام کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہہ رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب سے ہم مزید اس طرح کی باتیں بھی کریں گے. جی بالکل, یہ پیسے خرچ کرنا, بکرے وکرے دینا, کالے بکرے یا مرغے, ان سے جو نا بچت ہو جائے گی اگر والد کے پیر دبائیں گے, نہیں پیسے خرچ کرنا. بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمارا گھر والے جو بزرگ ہیں ان کی طرف دھیان نہیں, جو باہر کے بزرگ ہیں ان کی طرف دھیان ہے. فیملی کاؤنسلنگ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے آپ نے بتا دیا کہ جی پیر بابوں کو چھوڑ دے. دوسرا کردار ڈاکٹر صاحب بتائیں. جی اس میں ایک تو یہ ہے کہ پروفیشنل, جو لوگ پروفیشنلز ہیں ان کے پاس جو اس فیلڈ کی جیسے ڈرگ ایڈکشن کے پروفیشنلز موجود ہیں, پراپر ڈرگ ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ لوگ موجود ہیں. میں ہر بندے اس کو ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا. دوسرا سائیکیٹری کے حوالے سے اسی طرح سے سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, پراپر وہ لوگ موجود ہیں, ان کے پاس آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے. ایک بات, فیملی کا سب سے بڑا رول ہے. دیکھیے مریض اگر موجود ہو, پروفیشنل موجود ہوں, لیکن فیملی کوآپریٹیو نہیں ہے, فیملی یہ سمجھتی ہے کہ ڈاکٹر ہی ٹھیک کر دے گا, تو یہ نہیں ٹھیک ہو. فیملی کو اپنا رول بہت مضبوط کرنے پڑے گا. میں بار بار ساری فیملیز کو, سارے لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بھائی جس طرح سے آپ ایک پہلی کلاس کے بچے کو پورا سال محنت کرتے ہیں, اور اس کو لانے لے جانے میں, اس کو پڑھانے میں, اس کا ہوم ورک, کلاس ورک چیک کرنے میں بڑوں کا کردار ہے, والدین کا کردار ہے, نانا نانی, دادا دادی کا, ماموں چچا کا کردار ہے,
اور 1 سال کے بعد وہ پھر ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتا ہے. تو نشے کی بیماری دنیا کی سب سے بڑی بیماری, سائیکیٹری کی بیماری دنیا کی سب سے مشکل بیماری, وہ کیسے بہت جلد منٹوں سیکنڈوں میں دنوں میں کوئی دوسرا ٹھیک کر دے گا, اس میں بھی اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی. کہ علاج ہے اور آسان بھی علاج ہے, اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس میں مشکلات نہیں, اور ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اس میں, اور اس کو ٹریٹمنٹ سمجھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے. ہاں جی, ہم تو اس چکر میں رہ گئے کہ لوگ کیا کہیں گے, پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ان للہ و ان الیہ راجعون, لوگ یہ کہتے ہیں. اور لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس ہمارے اس پیتھولوجیکل معاشرے میں میں اس معاشرے کو جو ہے نا وہ کوئی ہیلدی معاشرہ نہیں کہتا. یہ ہیلدی معاشرہ نہیں ہے, یہ صحت مند معاشرہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بچے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جس بچے کے نمبر کم آتے ہیں. ہم اس بچی کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں جس کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے. ہم اس ذہنی مریض یا نشے کے مریض کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ جو گھر سے چلا جاتا ہے. اور ہم اس بچے کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ جس کے نمبر اچھے آتے ہیں, جو اپنے گھر میں خوش ہے, جو اچھا کما رہا ہے, ہم اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے. یہ بڑا معاشرے کا المیہ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ اوائڈ کرتے ہیں, لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ اسٹگما ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہمارے بارے میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے, تو پھر وہ اوائڈ کرتے ہیں, وہ ملتے نہیں ہیں, پھر وہ اکیلے ہو جاتے ہیں. جب اکیلے ہو جاتے ہیں تو وہ برڈن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور پھر وہ بیماری بے تحاشا بڑھ جاتی ہے, اور اکیلے پن میں وہ بیماریاں تو بڑھ جاتی ہیں. جب فیملی اکیلے ہو جاتی ہے, جب آپ ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں, اور جب آپ پازیٹیو فیلنگز ہوتی ہیں, تو پھر بیماری کی طرف لوگ ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں, اور وہ اچھا رزلٹ آتا ہے اس کا. ڈاکٹر صاحب نے بات کی, یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی جو بچے ہوتے ہیں جن کی کم نمبر آتے ہیں ان کو بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اسی لحاظ سے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ 9th کا جو رزلٹ ہے اس کی جو ریشیو ہے ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ فیلئر ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو بچے فیل ہوئے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, تو ڈاکٹر صاحب سے ایڈوائز جو ماہرانہ رائے ہم لیں گے کہ ان بچوں کے لیے کیا پیغام ہے جو بچے فیل ہو چکے ہیں یا جو بچے ناکام ہو چکے ہیں اور سیپٹیز وغیرہ ہیں, تو ان کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, بہت زبردست کویشچن ہے, اور کیونکہ میں روزانہ آج کل دیکھ رہا ہوں 9th کے بچوں کو, 10th کے بچوں کو, اور میری کافی ان کے ساتھ انٹریکشن ہے, تو میں ایک ہی میسج دوں گا ان کو. دیکھیے, جو بندہ زندگی کے کسی بھی امتحان میں شامل ہوتا ہے اس کے 2 ہی رزلٹ ہوتے ہیں, یا وہ فیل ہوتا ہے یا وہ پاس ہوتا ہے. تو ریس میں شامل ہونا چاہیے, ریس کو چھوڑ کے نہیں بھاگنا چاہیے. رزلٹ ایک ہی آئے گا, یا تو فیل ہو جائیں گے یا پاس ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ریس میں شامل نہیں رہے تو پھر آپ بالکل ہی معاشرے سے کٹ جائیں گے. تو ہمت نہیں ہارنی ہے, اور کچھ نہیں پتہ ہے کہ 9th میں اگر نمبر کم آئے تو دوبارہ پڑھیں گے تو بہت اچھے, اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے آپ ان سارے لوگوں سے آگے نکل جائیں. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں کے 9th 10th میں نمبر کم تھے اور بعد میں وہ دنیا کے بڑے لوگوں میں شامل ہو گئے. اور آپ کو ایک ویسے مزے کی بات بتاؤں, میں نے ایک بک پڑھی تھی جس میں دنیا کے 100 ایسے لوگوں کے بارے میں, ان کی عادتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو ترقی انہوں نے کی ہے 100 لوگ, تو ان میں کیا کامن بات تھی. تو اس میں جو ڈگری تھی نا وہ 30ویں نمبر پہ تھی. ڈگری ڈاکٹر صاحب 30ویں نمبر پہ تھی. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی, اور میرا تو دل کر رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ جو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی کیا جائے, کیونکہ اتنی زبردست باتیں ہیں. اور خاص کر جو ہمارے اسٹوڈنٹ طبقہ ہے, وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ریس میں شامل ہونا ہے, 2 رزلٹ ہوں گے, پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے, لیکن آپ اس سے سیکھیں گے. اور جا کے ڈاکٹر صاحب نے بات کا جو ریسرچ ہوئی ہے 100 لوگوں کی, اس میں جو ڈگری تھی اس میں وہ 30ویں نمبر پہ تھی ڈاکٹر صاحب. اور جو پہلی دوسری تیسری کوالٹیز تھی نا, ان میں پر آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ انہوں نے دنیا میں پوری دنیا میں راج کیا ہے, دنیا میں انہوں نے لوگوں کو کنٹرول کیا ہے. کیونکہ وہ ان میں 3 باتیں یہ تھی کہ ایک تو وہ جو ہے نا وہ فیملی پرسن تھے. فیملی پرسن سے مراد ڈاکٹر صاحب آپ اس کو ذرا تھوڑا وضاحت کریں گے؟ جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ والدین کے بڑے اچھے فرما بردار بچے تھے. والدین کو اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے, والدین کو ساتھ لے کے چلتے تھے, بہن بھائیوں کو. اور جب ان کی شادی ہو گئی تو وہ بیوی بچوں کے ساتھ ان کا بہت اچھا ریلیشن تھا, پورے خاندان سے اچھا ریلیشن تھا. وہ فیملی پرسن تھے. دوسرا, ان کا جو لین دین کا طریقہ تھا اس میں وہ ون ون ڈیل کرتے تھے. ون ون ڈیل یہ ہوتی ہے کہ دونوں کا فائدہ, اپنا فائدہ بھی اور ان کا دوسرے والے کا فائدہ بھی لکھا, تو ساتھ لے کے چلنے والے لوگ تھے. اور تیسری جو سب سے بڑی بات تھی کہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے, جلدی معاف کرنے والے اور جلدی جو ہے وہ معافی مانگنے والے لوگ تھے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے. یہ 100 لوگ, ان کے اندر 30 کوالٹیز دیکھی گئی تھیں, اور اس میں جو 30ویں کوالٹی تھی جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی, وہ کسی بھی اچھی یونیورسٹی سے گریجویشن کرنا
اور اس کا نمبر تھا 30واں. ان اور 30 سے 29 کوالٹیز الگ تھی، جس میں شروع کی 3 میں نے آپ کو بتائی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو انڈورس اس لیے کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کامیاب ہونے کے لیے جو 100 بندے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جس میں جو ڈگری تھی وہ 30ویں نمبر پر آئی. پہلا نمبر فیملی کے لیے تھا. فیملی میں جو لوگ تھے ان کا جو ہے اپنا فیملی کے ساتھ محبت، اپنی فیملی کے ساتھ محبت، ڈاکٹر صاحب نے اس کو ریپیٹ کیا. فرما برداری، ماں باپ کی فرما برداری. تو میرے جو بھی جوان نسل یہ پروگرام دیکھ رہی ہے تو اس میں اپنی جو فیملی ہے اور اپنے ماں باپ ہے ان کی خدمت، ان کو اخلاق اور ان کے ساتھ بہترین فرما برداری کریں تو آپ کامیاب ہوں گے. 30ویں نمبر پر ڈگری آتی ہے. اچھا سر، اب یہ بتائیے جو فاؤنٹین ہاؤس لاہور میں یہاں پر کون کون سے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے، بیسیکلی فاؤنٹین ہاؤس جو ہے نا وہ ایک سائیکیٹری کا ریہیبلیٹیشن اور ٹریٹمنٹ سینٹر ہے. تو کیونکہ نفسیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ مین ہمارا کام جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے. یعنی شروع میں جب پیشنٹ آتا ہے تو یہ ڈیسائیڈ یہ ہو جاتا ہے OPD کے اندر، آؤٹ پیشنٹ کے اندر، کہ کیا اس کو ٹریٹ کرنا ہے گھر میں رکھ کے یا ٹریٹ کرنا ہے فاؤنٹین ہاؤس میں رکھ کے. تو گھر میں رکھ کے تو ہم بھیج دیتے ہیں پیشنٹ کو، پھر فالو اپ میں اس کو بلاتے ہیں. اور جب یہاں پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو ہم ٹریٹمنٹ کے مختلف مراحل سے گزاراتا ہے. اور جب وہ اتنا بہتر ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری باتوں کو سننا سمجھ سکتا ہے تو اس کے لیے بھی ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے. اور ہمارے پاس کوئی 11 مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جن میں ڈپارٹمنٹ آپ کے فاؤنٹین ہاؤس لاہور میں جس میں اس کو ریہیب کیا جاتا ہے. اس میں کچھ مریض ایسے ہیں کہ جن کو گروپ تھیراپی کی جاتی ہے ان کی، اس وقت ان کی جب طبیعت ایسی ہوتی ہے. اور کچھ مریض ایسے ہیں جن کو ہم سنگل ان کی تھیراپی یعنی انڈیویجول تھیراپی کی جاتی ہے، اس کے ذریعے ان کی مدد ملتی ہے. اور بڑے ہمارے پروفیشنل سائیکو تھراپسٹ ہیں یہاں پہ موجود. اس کے علاوہ پھر اب مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے کچھ لوگ یہ پینٹنگز ان کو بہت اچھی لگتی ہیں، کچھ آرٹ اینڈ کرافٹ میں ان کو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس سے وہ اچھا فیل کرتے ہیں. وہ جو بند کمروں سے اور بند جگہوں سے نکل کے وہ باہر آتے ہیں تو اس کے بعد وہ ان کے اندر ایکٹیویٹیز. اچھا پھر اس سے ہمارے میوزک تھیراپی ہمارے پاس موجود ہے. اچھا پھر ریلیجیس مذہبی تھیراپی ہوتی ہے جس میں نماز، قرآن اور اس طرح ہم موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ کچھ لوگ تو خود اپنی طرف سے آتے ہیں، کچھ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ایکسرسائز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جم موجود ہے جس میں ایسے مریض جو کہ وہ چھوٹی موٹی ورزشیں اور ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں ان کو ہم انوالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف ایکٹیویٹیز میں جیسے کہ میرا PA جو ہے وہ میرا اسسٹنٹ جو ہے وہ بھی ایک مریض ہے اور وہ یہاں پہ ایڈمٹ ہے لیکن وہ میرا اسسٹنٹ بھی ہے. اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے، وہ فائلیں لانا، فائلیں لے جانا. اس طرح کچھ مریض ایسے ہیں جو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. تقریباً کو 60 کے قریب ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے مختلف جگہوں پہ ڈیپیوٹ کیا. ان کو تنخواہ دی جاتی ہے اس بات کی، ویسی تنخواہ تو نہیں ہوتی لیکن ان کی سپورٹ کے لیے تنخواہ ہوتی ہے جو ایڈمٹ ہیں یہاں پہ، تو وہ ہیں. اس کے علاوہ کچھ مریض ایسے ہیں جو اسٹیچنگ میں انوالو ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اسپورٹس تھیراپی ہوتی ہے شام کو، جس میں مختلف قسم کی انڈور اور آؤٹ ڈور اسپورٹس موجود ہیں. تو یہ اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں. ہمارا دوسرا سینٹر جو ہے وہ فاروق آباد، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کسی دن وہاں پہ بھی جائیں. وہ 22 ایکڑ پہ بنا ہوا ہے. فاروق آباد میں بھی فاؤنٹین ہاؤس کا 22 ایکڑ کا ماشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور ڈاکٹر صاحب اس کی 2 خوبصورت باتیں میں آپ کو بتا دوں. ایک تو وہاں پہ پیشنٹ موجود ہیں کوئی 250 کے قریب پیشنٹ. اس کے علاوہ وہاں پہ کیٹل فارم ہوتی ہے، فارمنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ فش فارمنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ مرغیوں کی وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ وہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے. تو جو مریض ان بیک گراؤنڈ سے ہیں کہ جو خاص طور پہ رورل ایریا سے ہیں تو ہم ان کو وہاں پہ زمین کا ایک قطعہ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری زمین ہے، اس میں تم کھیتی باڑی کرو، اس میں تم پھل لگاؤ. یہ تمہارا مچھلی کا فارم ہے، تم اس کا خیال کرو. یہ گائے بیل بکریاں تمہاری ہیں، اس کا خیال کرو. تو ان کی ٹریٹمنٹ اس میں بہتر ہو جاتی ہے. وہ بالکل اپنے جیسا، اس کو اپنی جگہ جیسا سمجھنے لگتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے یہاں پر جو میں دیکھ رہا ہوں اسکول فار اسپیشل ایجوکیشن فار دا چلڈرنس ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو آپ کا ٹرانسجینڈر جو ہے وہ بھی اسکول یہاں پر ہے. تو اس ڈپارٹمنٹ کو ہم وزٹ بھی کریں گے اور آپ سے بڑا چھوٹا سا انٹروڈکشن اس کا ریکویسٹ کروں گا. جی بالکل، میں جلدی بتا دیتا ہوں کیونکہ میرے خیال سے کافی لمبا ہو گیا. ایک تو ہم سائیکیٹری کے امراض میں مبتلا لوگوں کی ٹریٹمنٹ ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 3 اسکول ایسے ہیں جو اسپیشل بچوں کے اسکول ہیں. تو ایک تو لاہور میں یا آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں موجود ہے. اس کے علاوہ ساندے میں، اور ایک ہمارا سرگودا میں اسکول ہے. یہ تو 300 کے قریب ایسے بچے جو اسپیشل ہیں وہ ہمارے ساتھ ان کا لنک ہے. ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے نا وہ ہمارے پاس 50 ایسی فیمیل جو جن کی عمریں 35 سال سے زیادہ اور ان کے والدین میں سب کوئی نہیں ہے اور اسپیشل ہیں، ان کے لیے 50 بیڈ کا ایک ہاسپٹل بنا ہوا ہے وہ فاروق آباد میں. اور 25 بیڈ کا بھی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے. وہ بھی انشاءاللہ ود ان 2-3 منتھس وہ بن جائے گا.
اس کے علاوہ ہم جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ڈرگ ایڈکشن پہ کام کر رہے ہیں. 60 بیڈ کا ہمارے پاس وہ بھی ہاسپٹل ہے, وہ 100% فل ہے, اور ہم نے ایک نیا وارڈ بنایا ہے 35 بیڈ کا, تو وہ بھی اس میں چل رہا ہے. اور اب ایک بہت بڑا کام جو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا ویژن تھا کہ بھئی آپ سارے مریضوں کو, دنیا کے ایسے سارے مریضوں کو جن میں لوگ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نہیں ہیں, آپ ٹرانسجینڈر کی بات کر رہے ہیں جی, وہ ہمارے نہیں ہیں, تو پھر آپ ایسے لوگوں کا بھی خیال کریں کہ جو بوڑھے ہیں, اور وہ بوڑھے وہ ہیں جو ٹرانسجینڈرز ہیں یا خواجہ سرا ہیں. ٹرانسجینڈر کہنا تو ان کو ٹھیک نہیں ہے, لیکن خواجہ سراز ہیں جو 50 سال 55 سال سے اوپر ہیں, اور آپ نے ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, ان کی بیماری کا خیال کچھ نہیں ہے. تو ایسے کوئی 2200-2300 لوگ خواجہ سراز کا ہم خیال کرتے ہیں, اور اب وہ زندگی میں دوبارہ واپس آئیں. ڈاکٹر سید عمران صاحب, بہت پیاری گفتگو ہمارے ساتھ رہی. دل تو بہت کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب نے ایشو اٹھائے ہیں اور جو ڈاکٹر صاحب نے ایڈوائس دی ہے, میری ریکویسٹ ہوگی جو ڈاکٹر صاحب کی ایڈوائس ہے, ڈاکٹر صاحب نے اس ہاسپٹل میں 18 سال سے ذہنی امراض کے لوگوں کے ساتھ کام کریں, اور ایک بڑا وسیع تجربہ ڈاکٹر صاحب رکھتے ہیں, اور خاص کر جو ہمارے معاشرے کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے جو ڈاکٹر صاحب کی باتیں ان کو ریپیٹ کر کر کے سنیں, اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی جو یہاں پر مختلف شعبہ ہاتھ زندگی کے کام کریں, ابھی ہم ان کا وزٹ بھی کریں گے, لوگوں سے بات بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب کوہ نور سے بات کرنے کا آپ کو بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا, اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ, آپ پہلے بھی آتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کے نیکی کام کرنے کی توفیق دے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین, جیسے کہ ڈاکٹر سید عمران صاحب سے ہم نے فاؤنٹین ہاؤس کے بارے میں بات کی, یہ میوزک تھراپی ہو رہی ہے, اور یہاں پر جو ہے پیشنٹ بھی جو علی صاحب ہیں یہ سکھانے والے ہیں, اور یہاں پر ممبرز ہیں جی, یہ یہاں پر سیکھ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ جو لوگ ہیں گانے کا بھی شوق ہے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. علی صاحب یہ بتائیں کوئی میوزک کلاس ہو رہی ہے یا ممبرز کو کچھ سکھایا جا رہا ہے؟ جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے میرا یہ جو سیکشن ہے, اور بھی میرے پاس کلاسیں ہیں 4-5 جس میں میں جا کے تو ایسے جا کے کہ اپنی مرضی سے یہ, کیونکہ میوزک اس طرح مشکل ہے, ان کو مینٹین کرنا ہے تاکہ یہ میرے پیریڈ میں بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو مطلب کہ ذرا خوش, ان کا ماحول جو بہت اچھا ہو جائے, تو بڑے اچھے طریقے سے سب سے گانا ایک ایک کر کے سب گانا سناتے ہیں. سارے جتنے بھی ہیں ان کو میوزک کا شوق ہے, اور پروفیشنل سنگر کوئی بنا بھی ہے, کتنا سکھایا ان سے بھی ہم سن بھی لیتے ہیں. ہاں جی, ایسا ہے, کچھ لوگ ایسے تھے لیکن کچھ چلے گئے, لیکن زیادہ تر یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چلے جاتے ہیں, ہم نے شوق کی خاطر کرتے ہیں. مزید ہمارے ساتھ ممبر بیٹھے ہوئے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ جی. یاسر, السلام علیکم. یاسر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. کتنے عرصے سے ہو یہاں پر؟ سر مجھے 3.5 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے. اچھا, تو کوئی اسٹڈی وغیرہ بھی کیا آپ نے؟ اسٹڈی میں نے FSc فرسٹ ایئر کی ہوئی ہے, اور کیمسٹری میں میری کمپارٹ تھی. اچھا, کیمسٹری میں کمپارٹ تھی. اچھا یہ بتاؤ, میوزک سیکھ رہے ہو یار, کیا آتا ہے ماشاءاللہ؟ مجھے قوالیاں آتی ہیں. اچھا, بس. ہارمونیم بھی بجانا آتا ہے؟ اور ایک سلام آتا ہے. جی چلیں مجھے آپ قوالی سنا دیں اسلام جیسا. جو نہیں, سلام تو ویسے پڑھتے ہیں نا وہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے, تو قوالیاں آتی ہیں. کوئی بھی قوالی سنا دوں؟ کوئی بھی سنا دیں. ایک ویسے سر میں قوالی پڑھتا ہوں, اس میں سر نوبت بجاتے ہیں, وہ دمادم اسکندر کی ہے. جی بالکل. ناظرین یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ جو ہمارا یہ ممبرز بیٹھے ہوئے, کتنا ان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہیں. یاسر ہمیں قوالی سنانے لگے ہیں, اور ساتھ ہمارے علی بھائی ہارمونیم بجائیں گے. قوالی سنا دوں کہ دوسری والی؟ جو دل کرتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ سنایا تھا. مائک میں سنانی. لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن, او لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن, سندڑی دا سیون دا سخی شہباز کلندر, دمادم مست کلندر, دمادم مست کلندر, سخی شہباز کلندر, حسینی لال کلندر. ناظرین یاسر ہیں ماشاءاللہ, بہت پیاری آواز, مزہ آ گیا سننے میں. ایک اور ممبرز ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا پورا نام محمد ذیشان سلیم ہے. ذیشان صاحب کیا سیکھا ہے یہاں پر؟ یہاں پہ استاد جی سے میں نے سنگنگ سیکھی ہے, اور بہت انہوں نے سکھایا ہمیں. اچھا سکھایا. کون سا گانا آتا ہے؟ ابھی گایا تھا میں کل تھے ملے جو عرصہ ہوا جیسے. پیارا سا گانا سنا دیں پھر ہمیں. ایک اور سنا دوں.
محبت برسا دینا تو ساون آیا ہے, تیرے اور میرے ملنے کا موسم آیا ہے, محبت برسا دینا تو ساون آیا ہے. ماشاءاللہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری آواز ان بچوں کی ہے. یاسر تھے قوالی سنائی, اور بھی ٹائم کی ہمارے پاس قلت ہے, میوزک تھراپی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ میرا کیمرہ مین معیز اگر آپ کو دکھائے, پینٹنگز ہوئی ہیں, اور یہ جو ساری پینٹنگز ہیں ہمارے ممبرز نے بنائی ہوئی ہیں. علی صاحب ہمارے بناتے ہیں جی ماشاءاللہ جی بالکل, انشاءاللہ تعالی ہم ان بھائی کو موقع بھی دیں گے, اور آپ ٹیم میں بھی آئیں گے. آپ کا ٹی وی کلپ وہ ٹی وی میں آپ آج آئیں گے لازمی, اور وہ جو بھائی ہیں آپ کو کلپ شیئر کریں گے. جی بہت اچھا لگا. مزید بھی ہم ڈپارٹمنٹس ان کے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. اچھا ناظرین, جیسے ڈاکٹر عمران صاحب نے بتایا کہ یہاں پر جو مختلف شعبہ ہے ڈپارٹمنٹس یہاں پر کام کر رہے ہیں, جس میں سے ایک جو ہے خواجہ سرا یونٹ ہے, اور میرے ساتھ جو پروجیکٹ یونٹ کے انچارج ہیں ڈاکٹر اشرف صاحب ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. ایکچولی میں خواجہ صاحب اسپورٹ پروگرام جو ہمارا یہاں پہ ہے فاؤنٹین ہاؤس میں, پچھلے تقریباً 10 سال سے یہ بہت سکسیزفلی کامیابی سے چل رہا ہے. آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا بھی ہوگا تھوڑی دیر پہلے کہ اس میں ہم اپنے ٹرانسجینڈرس جو لوگ ہیں, خواجہ سرا لوگ ہیں, ان کو کس طرح سے رجسٹرڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ اس معاشرے کا سب سے جو ایک محروم طبقہ ہے وہ ہوتا ہے, جن کو فیملی سپورٹ نہیں کرتی, جن کو کوئی سوسائٹی سپورٹ نہیں کرتی, ان کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی, ان کے پاس کوئی سوشل سکل نہیں ہوتی, وہ کوئی کما نہیں سکتے, پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو کوئی جاب نہیں کر سکتے, ان کو ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا بھی سوشل ریلیشن شپ رکھنا پسند نہیں کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ جو خواجہ سرا یونٹ ہے فاؤنٹین ہاؤس میں, کتنے لوگ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں جو نئے اگر ہیں, جو باہر آپ نے دیکھا ہوگا کن حالات میں ہوتے ہیں, تاکہ وہ آپ سے رہنمائی لے سکیں اور آپ کی امداد بھی ان کو مل جائے؟ جی ہمارا یہاں پہ ایکچولی جو اسٹچنگ یونٹ ہے, آپ کو سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ اس اسٹچنگ یونٹ کو خواجہ سرا ہی رن کرتے ہیں. اس اسٹچنگ یونٹ میں ہمارا جتنا یہ ہاسپٹل ہے, اس ہاسپٹل کی جتنی اسٹچنگ کا کام ہوتا ہے, بیڈ شیٹس ہوں, غلاف ہوں, یا ہمارے جو اسٹاف کے دوسرے لوگ ہیں ان کے یونیفارمز ہوں, یا کوئی اور کام ہو, تو ان سب کو وہ ٹرانسجینڈر ہی کا وہ جو ہے یہ سارا سسٹم اسی کو وہ خود کرتے ہیں. اسٹچنگ وغیرہ کا سارا یونٹ انہی کے پاس ہے, وہ ہمارے پاس امپلائی ہیں پچھلے کوئی 8-10 سال سے, اور الحمدللہ وہ اس معاشرے کا ایک بہترین رکن ثابت ہو رہے ہیں. اپنی اسکل کو آزماتے ہوئے, اپنے اسکل سے کام لاتے ہوئے وہ اس وقت سوسائٹی کا ایک بہترین حصہ ہے. نہ صرف وہ خود کو بلکہ اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. ناظرین, کوہ نور نیوز کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا جو ہمارے خواجہ سرا ہیں وہ معاشرے کا حصہ ہیں, اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک امپارٹنٹ پارٹ بن سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر اشرف صاحب نے بتایا, ڈاکٹر سید عمران صاحب نے بتایا کہ فاؤنٹین ہاؤس میں اگر کوئی خواجہ سرا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی کوئی ووکیشنل ٹریننگ وغیرہ حاصل کرنا ہے, اپنے ہاتھ میں ہنر لینا چاہتا ہے, وہ فاؤنٹین ہاؤس آئے. فاؤنٹین ہاؤس ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. یہ جو سڑکوں پر یا دوسری جگہ پر جانے سے ان کو چھوڑ دیا جائے, اور یہاں پر باعزت روزگار کمائیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو سٹاف کی یونیفارمز ہیں, جو دوسرے معاملات ہیں, این جی او یہاں پر ان سے کام لے رہی ہیں, تو بڑا امپورٹنٹ چیزیں یہاں پر یہ سیکھ سکتے ہیں. جی بالکل, ہم یہاں پہ ہمارا نہ صرف یہ اسٹچنگ یونٹ ہے بلکہ یہ ٹریننگ اور ٹیچنگ یونٹ بھی ہے. مختلف قسم کے ینگ ٹرانسجینڈر جو کام سیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اسٹچنگ یونٹ میں, ہم ان کو نہ صرف ٹریننگ دیتے ہیں بلکہ ہم ان کو آنے جانے کے ان کے ٹرانسپورٹ چارجز بھی دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے یہاں سے ہمارے پاس سے کام سیکھا, ہم نے ان کو سلائی مشینیں بھی ڈسٹریبیوٹ کی. ڈاکٹر اشرف صاحب نے بڑی اچھی بات کی, یونٹ بھی ساتھ ہے, تو ڈاکٹر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب سے ہمیں جو یونٹ ہے وہ بھی وزٹ کروا دیں. جی ناظرین, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹچنگ یونٹ ہے. یہاں پر یہ جو بھائی ہیں یہ کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جتنی بھی جو یہاں پر اسٹچنگ وغیرہ ہے وہ یہاں پر یہ لوگ کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے اسامہ آفتاب. اسامہ, ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے. کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو؟ مجھے تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. اچھا, تو اس کے علاوہ بھی کوئی کام وغیرہ کرتے ہو آپ؟ اس کے علاوہ میں نے تھوڑے کمپیوٹر کورسز وغیرہ کیے ہوئے ہیں. کیا ایجوکیشن آپ کی؟ مڈل. اچھا, مڈل میں کمپیوٹر کورسز بھی کیے ہوئے؟ جی بالکل. ماشاءاللہ یار, بڑے آپ نا کیا کہتے ہیں, جس طریقے سے آپ کی یہ جو دیکھیے جی ناظرین, یہ بھائی جو ہیں یونیفارم تیار کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں صفائی دیکھیں تو معاشرے کا بہت اچھا امپورٹنٹ حصہ بن سکتے ہیں. اسامہ, کیا پلان ہے آگے؟ آگے میرا پلان ہے اپنی شاپ بنانے کا. بوتیک وغیرہ ساتھ؟ جی بالکل. چلیں جی, اسامہ کہتے ہیں جی ان کا آگے سے جو پلان ہے وہ بوتیک وغیرہ بنانے کا پلان ہے. ایک اور ہمارے ساتھ ہیں, اگر ہم ان سے اجازت دیں, آشی یہاں کی لگتا ہے جی رونق ہے. آشی صاحبہ ذرا آئیے گا ہمارے ساتھ, آ جائے.
अस्सलाम वालेकुम। आशी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? ठीक है। ये बताएं कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं और ट्रेनिंग देती हैं या ख़ुद काम सीख रही हैं? हाँ जी, यहाँ पे मैं इंचार्ज हूँ। यहाँ पे जो भी रन होता है इसे मैं जी बनाती हूँ। हमारी 3 फाउंटेन हाउस हैं, लाहौर, सरगोदा और फारुखाबाद। सबका स्टिचिंग का इधर ही होता है मेरे पास। अच्छा, ये मैं इनसे बनवाती हूँ और ख़ुद भी इनके साथ बनाती हूँ। मेरे ख्वाजा सराज आते हैं मेरे पास जी, क्लासेस आती हैं जिन्हें मैं ये काम जी सिखाती हूँ सारा। क्या क्या काम सिखा रही हैं आप? हमारे पास जी बेडशीट तैयार हो रही है, सूट वगैरह हमारे पेशेंटों के 250-300 सूट हो, हमारे स्टाफ के जी कपड़े, यहाँ पे सारा जो है ना स्टिचिंग का। इसके अलावा एक जी डिस्प्ले शॉप है, जो चीज़ आप देखते हैं हैंडमेड है, हाथों के साथ जी बनाई जाती है। इसे भी फिर मैं ना सेल आउट जी करती हूँ। इसकी जो ज़रूरत आती है अपने फाउंटेन के अकाउंट में जमा करवा। देखें माशाल्लाह कॉन्फिडेंस देखें आशी के अंदर, कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताया। आशी, जो आपकी साथी हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरे साथी जो हैं मैं उन्हें ये बात अपनाई करूँगी, अब तो बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है। मैं यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, लम्स में जाती हूँ, जीसी जाती हूँ, सारी यूनिवर्सिटियों में मेरे लेक्चर्स होते हैं। मैं उन्हें यही जाके जी बताती हूँ कि देखें अगर मैंने मेहनत की है तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा की हैं। तो जो भी ख्वाजा है मेरे पास 5-6 शोबे हैं। ब्यूटिशन का है, ये दर्जियों का है, स्टिचिंग का है, फिर इसके अलावा होटलिंग का है। जो चीज़ भी आप इन्हें सीखना चाहें मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, आपको जी बताने के लिए मैं तैयार हूँ। आप इधर आएँ मेरे पास, इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा होगा और आप सीख जाएंगे और एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी अपनी गुजारेंगे। मेरी रिक्वेस्ट हम करेंगे फाउंटेन हाउस के तवज्जुह से भी, और जो आशी बड़ी क्रेडिबल सोर्सेज हैं यहाँ का फाउंटेन हाउस का भी, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो ख्वाजा सरा हुनर लेना चाहते हैं और अपना जो बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, फाउंटेन हाउस में आएँ। वो उनको फैसिलिटेट भी करेगा और उनको आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन भी देगा और उनको इसके साथ बाइज़्ज़त रोज़गार भी देगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इंशाल्लाह जो भी आया है, ये मेरे पास आगे भी आए हैं ख्वाजा सरा जिनको मैंने सिखाया है। ये लम से ना ही 5-6 और लड़के थे जिन्होंने ये ना डील किया था, तो उन्होंने ना उनका सारा इंतज़ाम, उनका सारा ही उन्होंने ज़िम्मेदारी ली। यहाँ पे होता रहा है मेरे पास काम। तो अब भी जो भी है ना यूनिवर्सिटियाँ हैं अपना बोलती हैं कि जो ख्वाजा सरा सीखना चाहते हैं आपके, तो हम लोग हैं, आप हमें आके जी बताएं तो हम लोग ये काम जो है अपना ही हो। चले आशी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर कवर करें, अगर ये देखा जाए, मेरा कैमरामैन मुइज़ अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी चीज़ें जो डिस्प्ले इन्होंने बना रखे हैं, और ये सारा जो है ख्वाजा सरा यूनिट के ज़ेरे तमाम है। माशरे का जो फाउंटेन हाउस है, माशरे में जो कि जहनी अमराज और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स शोबा है ज़िंदगी हैं, उनको अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है, और माशरे के जो लोग हैं उनको नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए इनका किरदार बहुत अहम है। मुइज़ ये दिखाइएगा कि आप ये देखें, डिस्प्ले देखें कितना प्यारा किया हुआ है। ये माशाल्लाह जो डिस्प्ले इस तरफ है, अगर ये हम पूछेंगे कि क्या डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो डिस्प्ले है इनको बेच के भी क्या हम जो है इनको प्रॉफिट देते हैं या एनजीओ के खाते में चला? एक्चुअली ये है कि ये जो अभी आपने वो दूसरे यूनिट देखे हैं हमारे, और एक यूनिट ये भी है। यहाँ पे हमारे जो मेंबर्स हैं, जिनको हम, जो हमारे पेशेंट्स हैं, हम उनको पेशेंट्स नहीं बल्कि मेंबर्स कहते हैं। वो मेंबर्स हमारे डिफरेंट थेरेपिस्ट के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो जब इनकी चीज़ें सेल होती हैं तो हम इन्हीं की वेलफेयर पे ये सारे जो इनकम आती है, क्योंकि एक्चुअल पर्पस इनकम नहीं है बल्कि इनको इंगेज करना है, इनको मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों में इन्वॉल्व करना है, ताकि ये यहाँ से जब रिहैब होकर घरों में जाएं तो ये कुछ सीख के जाएं, कुछ ट्रेनिंग लेकर जाएं, और फिर जो थोड़ी बहुत इसकी इनकम होती है वो इन्हीं की वेलफेयर पे यूज़ हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो यहाँ पर अगर इनसे कोई इनकम होती है तो जो हमारे ट्रांसजेंडर्स या कोई भी शोबा होता है उसी की फलाह के ऊपर लगा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात की। मज़ीद भी जो शोबे हैं उन पे देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। इस वक्त हम फीमेल ब्लॉक में मौजूद है, जहाँ पर माशाल्लाह बहुत सारी जो फीमेल है अपना जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम काज कर रही हैं और चीज़ें सीख रही हैं। मेरा कैमरामैन पीछे आपको दिखाए तो देखें कितनी प्यारी पेंटिंग्स हुई हैं यहाँ पर। ये माशाल्लाह जो ग्रुप थेरेपी है यहाँ पर ये कर रही हैं, देखें कितनी प्यारी पेंटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं, ताकि जो है इनका जो एक वो थेरेपी का हिस्सा है और जो इनकी जो बीमारी है वो भी कम हो और ये कुछ यहाँ से सीख के भी जाएँ।
مزید جو ہے ہم ان سے بات کم سے کم کریں گے. مزید جو ہم نے دکھانا تھا آپ کو دکھایا کہ یہاں پر ماشاءاللہ جو فاؤنٹین ہاؤس ہے جو عوام کی خدمت کے لیے, دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ بہت ہی ونڈرفل ہے اور جو اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. ناظرین, جیسا کہ آج ہم نے جو ہے فاؤنٹین ہاؤس میں کور کیا, ڈاکٹر سید عمران صاحب سے بات کی, ہم نے جو یہاں پر مختلف شعبہ ہائے زندگی جو ڈپارٹمنٹ سے خواجہ سرا یونٹ ہے, یہاں پر سائیکیٹری ہے, ڈرگز ایڈکشن تھا, اس کے اوپر بات کی. ڈاکٹر صاحب نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو ہمارے معاشرے میں ڈپریشن ہے اور جو ہمارے میں ڈرگ ایڈکشن ہے بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, جس کے لیے ہماری حکومتوں کو اور ہمیں ٹی وی چینلز کو خاص کر میڈیا کو ایک سٹیپ لینا پڑے گا تاکہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر سکیں, جو ہمارا معاشرہ ہے, آنے والی نسل ہے, وہ بچ سکے. ناظرین, اپنے میزبان یہ ایک کسی پروگرام میں کور نہیں ہو سکتا. ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دیں, جو یہاں کا سٹاف ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ خواجہ سرا یونٹ کے حوالے سے کہ جو خواجہ سرا ہیں وہ معاشرے کا انتہائی اہم حصہ ہیں, اور وہ جو یہاں پر جو سڑکوں پر یا دوسرے معاملات میں اپنا ٹائم ضائع کرنے کی وجہ فاؤنٹین ہاؤس آئیں, فاؤنٹین ہاؤس ان کو رہائش بھی دے گا, کھانا بھی دے گا اور ان کی مالی سپورٹ بھی کرے گا. ناظرین, مزید بھی ہم جو ہے فاؤنٹین ہاؤس میں جو مختلف بیماری ہیں, ایڈکشنز ہیں, ان کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے, ڈپریشن کے اوپر بھی بات کریں گے, اور جو یہاں کی جو رائے ہے بہت ہی زیادہ ویلیویبل ہے. ناظرین, اپنے میزبان رانا زاہد علی کو پروگرام KNI اور کیمرہ مین موئز کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.